آج ہم قرآن پاک کی سورۃ الأعراف کی دو بہت ہی مختصر لیکن تہ در تہ معنی رکھنے والی آیات پر بات کریں گے۔ یہ آیات 113 اور 114 ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک سیدھی سادھی گفتگو لگتی ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو طاقت، مذاکرات اور انسانی محرکات کی ایک پوری دنیا ہمارے سامنے کھل جاتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ گفتگو ہو کہاں رہی ہے۔ یہ کوئی عام دربار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اقتدار کو چیلنج کر چکے ہیں، اور فرعون نے اپنے سب سے ماہر اور طاقتور لوگوں کو جوابی کارروائی کے لیے بلایا ہے۔ اچھا، تو یہ مکالمہ دراصل ایک بہت بڑے اور آپ کہہ لیں ایک فیصلہ کن مقابلے کی تمہید ہے۔ یہاں ہر ایک لفظ سوچ سمجھ کر بولا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے پہلے اس منظر نامے کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا ہے۔ یہ جادوگر کون تھے؟ کیا یہ گلیوں میں تماشا دکھانے والے عام لوگ تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قدیم مصر کی تہذیب میں جادو کا مقام بہت اونچا تھا۔ یہ صرف شعبدہ بازی نہیں تھی، بلکہ اسے علم، مذہب اور سیاست کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے پادری اور عالم ہی اکثر سب سے بڑے جادوگر ہوتے تھے۔ تو جب فرعون جادوگروں کو بلا رہا ہے تو وہ دراصل اپنی سلطنت کے سب سے ذہین، ماہر اور با اثر لوگوں کو بلا رہا ہے۔ یعنی یہ اس کی اسپیشل فورسز تھیں۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ پس منظر بہت اہم ہے۔ یعنی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کی جادوگری سمجھ رہا تھا، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے سب سے بہترین ماہرین کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ جی، وہ آگ کا مقابلہ اور بڑی آگ سے کرنا چاہتا تھا۔ صحیح۔ اس کے نزدیک یہ اس کے اقتدار اور اس کے پورے نظام زندگی کی بقا کا سوال تھا۔ اس لیے اس نے اپنے سب سے کارآمد ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس پس منظر کے ساتھ اب ہم آیت نمبر 113 پر آتے ہیں۔ جادوگر فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ آیت کہتی ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ ترجمہ، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا اگر ہم غالب رہے۔ میری پہلی سوچ تو یہ ہے کہ ان میں کتنی ہمت ہے۔ مطلب ملک کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے آتے ہی سلام دعا کے بغیر سیدھا کام کے بعد معاوضے کی بات۔ یہ ان کے پیشہ ورانہ رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ خود کو فرعون کے غلام یا وفادار رعایا کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ خود کو ماہرین یعنی کنسلٹنٹس کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جنہیں ایک مشکل کام کے لیے بلایا گیا ہے۔ وہ اپنی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ بالکل۔ اور ان کا سوال بھی بہت نپا تلا ہے۔ ان کننا نحن الغالبین، یعنی اگر ہم جیت گئے تو۔ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ کنٹینجنسی کلوز ہے کہ نتیجہ دیں گے تو پیسے لیں گے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آج کل کوئی بڑی لا فرم کسی بڑی کمپنی کے CEO سے کہے کہ ہم آپ کا کیس لڑیں گے، لیکن ہماری فیس اتنی ہوگی اور بونس صرف تب ملے گا جب ہم کیس جیت جائیں گے۔ جی بالکل۔ یہ خود اعتمادی کی انتہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور آپ جو بھی دیں گے قبول ہوگا۔ نہیں، وہ اپنی شرط رکھ رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور اس سے ان کی سوچ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ اجرن، یعنی انعام، مادی فائدہ، پیسہ۔ جی۔ اس وقت ان کے ذہن میں فرعون کی عظمت، ملک سے وفاداری یا کوئی نظریاتی جنگ نہیں چل رہی۔ ان کے لیے یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا محرک خالصتاً دنیاوی ہے۔ بالکل۔ تو جادوگروں نے اپنی پہلی چال چل دی، اپنی شرط سب کے سامنے رکھ دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرعون جو سیاست اور طاقت کے کھیل کا ماہر ہے، وہ اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ آیت نمبر 114 میں فرعون کا جواب آتا ہے قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اس نے کہا ہاں، اور یقیناً تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، آئیے اس جواب کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نعم، یعنی ہاں۔ کوئی بحث نہیں، کوئی بھاؤتاؤ نہیں، فوراً مان لیا۔ یہ فوری ہاں کہنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نفسیاتی داؤ ہے۔ اس ایک لفظ سے فرعون دو پیغام دے رہا ہے۔ پہلا کہ تمہاری مانگی ہوئی قیمت میرے لیے کچھ بھی نہیں، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ جی، اور دوسرا کہ یہ کام میرے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی وہ اپنی طاقت بھی دکھا رہا ہے اور کام کی اہمیت بھی واضح کر رہا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا ہم اسے فرعون کی کمزوری کی علامت بھی نہیں سمجھ سکتے؟
کہ وہ حضرت موسیٰ سے اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ اس کے پاس بھاؤتاؤ کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اچھا نکتہ ہے۔ ایک پر اعتماد بادشاہ شاید کہتا پہلے کام کرو پھر انعام کی بات کریں گے۔ اس کا فوراً ہاں کہنا اس کی بے چینی کو بھی تو ظاہر کر سکتا ہے نا؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، اور میرے خیال میں حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ یقیناً دباؤ میں ہے، اس کے اقتدار کو خطرہ ہے، لیکن وہ اپنی اس گھبراہٹ کو طاقت اور سخاوت کے پردے میں چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اچھا۔ اور اس کی اصل ذہانت اس کے جواب کے دوسرے حصے میں نظر آتی ہے۔ وہ صرف ہاں کہہ کر رک نہیں جاتا۔ بالکل، وہ آگے جو کہتا ہے وہ اس پورے معاملے کو ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ مقربین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف سونے کے سکوں سے تو بہت بڑی بات لگ رہی ہے۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اجرن یعنی انعام ایک وقتی چیز ہے۔ کام ختم، پیسے ملے، بات ختم۔ آپ ایک ملازم تھے، آپ کو اجرت مل گئی۔ جی۔ لیکن المقربین یعنی مقرب خاص بن جانا، یہ ایک مستقل حیثیت، ایک سٹیٹس کی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بادشاہ کے قریبی حلقے میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کا دربار میں اثر و رسوخ ہوگا، آپ کے پاس طاقت ہوگی، آپ کو مستقل عزت و تحفظ ملے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ واہ، یہ تو کمال کی حکمت عملی ہے۔ آج کی زبان میں کہیں تو اس نے نہ صرف انہیں ایک بھاری بونس کی پیشکش کی، بلکہ ساتھ ہی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سیٹ اور شیئرز بھی آفر کر دیے۔ ہاں، بالکل صحیح۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ وہ صرف ان کے ہنر کو نہیں خرید رہا، وہ ان کی وفاداری، ان کی روح کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح۔ وہ ان کے لالچ کے ساتھ ساتھ ان کی انا اور بلند پروازی کو بھی ہوا دے رہا ہے۔ فرعون ایک ماہر نفسیات کی طرح جانتا ہے کہ انسان کو صرف پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اصل محرک اکثر پیسہ نہیں بلکہ حیثیت اور طاقت کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک موقع کے لیے لڑیں گے۔ ان کی ترغیبات تو آسمان کو چھونے لگی ہوں گی۔ بالکل۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان جادوگروں پر کیا گزری ہوگی۔ وہ ایک کام کا معاوضہ مانگنے آئے تھے اور انہیں پوری سلطنت کے سب سے بااثر لوگوں میں شامل ہونے کی پیشکش ہو گئی۔ جی۔ یہ کسی کی بھی دنیا بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ اب ان کی کارکردگی پر دباؤ بھی بڑھ گیا ہوگا اور جیتنے کی خواہش بھی کئی گنا زیادہ ہو گئی ہوگی۔ بالکل۔ فرعون نے اس سودے کو ایک عام لین دین سے اٹھا کر ایک جذباتی اور ذاتی وابستگی میں بدل دیا ہے۔ اب اگر وہ ہارتے ہیں تو صرف انعام نہیں ہاریں گے بلکہ تاریخ میں ایک سنہری موقع ہار جائیں گے۔ جی، اس نے انہیں اپنے مقصد کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ لیا ہے۔ تو یہ مختصر سی بات چیت ہمیں انسانی محرکات کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ فرعون نے سمجھا کہ جبکہ اجرن ایک اچھا محرک ہے، المقربین ایک کہیں زیادہ طاقتور محرک ہے۔ جی، اس نے ان کی فوری ضرورت اور ان کی طویل مدتی خواہشات دونوں کو نشانہ بنایا۔ جی، اور یہیں سے اس واقعے کا اگلا حصہ اور بھی زیادہ ڈرامائی ہو جاتا ہے۔ ان جادوگروں کی ابتدائی سوچ مکمل طور پر مادی ہے، پیسہ اور مرتبہ۔ وہ اس وقت دنیا پرستی کی ایک بہترین مثال ہیں۔ بالکل، وہ ہر چیز کو فائدے اور نقصان کے ترازو میں تول رہے ہیں۔ اور اسی لیے جب وہ بعد میں ایمان لاتے ہیں تو ان کی تبدیلی اتنی زیادہ طاقتور و معنی خیز لگتی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ وہ صرف فرعون کے غصے کو چیلنج نہیں کرتے، وہ اس کی سب سے بڑی پیشکش کو ٹھکراتے ہیں۔ وہ نہ صرف اجرن کو لات مارتے ہیں بلکہ المقربین بننے کے اس عظیم موقع کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ان کا ایمان لانا اس لیے اتنا پراثر ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ داؤ پر لگایا تھا۔ جی۔ اگر وہ شروع سے ہی نظریاتی لوگ ہوتے تو شاید ان کی تبدیلی اتنی حیران کن نہ ہوتی، لیکن چونکہ قرآن ہمیں ان کی اصلیت دکھا دیتا ہے کہ وہ کتنے دنیا دار تھے، اس لیے جب وہ حق کو پہچان کر سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو اس کی تاثیر بہت گہری ہوتی ہے۔ وہ اس بات کا زندہ ثبوت بن جاتے ہیں کہ سچائی کی طاقت دنیا کی ہر دولت اور ہر مرتبے سے بڑھ کر ہے۔ تو ان دو آیات میں ایک چھوٹی سی سودے بازی کی کہانی میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہم جادوگروں کی خود اعتمادی اور مادی سوچ کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی فرعون کی شاطرانہ ذہانت کو بھی، کہ وہ کس طرح لوگوں کی نفسیات سے کھیل کر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ اس مقابلے کے لیے ایک بہترین تمہید ہے۔
میدان سج چکا ہے، ترغیبات واضح ہیں، اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ نہ صرف ایک بڑے انعام کے لیے بلکہ شاہی دربار میں ایک مستقل مقام کے لیے بھی۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک نقطہ فراہم کرتا ہے۔ فرعون نے اجرن یعنی انعام اور المقربین یعنی مرتبہ دونوں کی پیشکش کی۔ یہ بات غور طلب ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے فیصلوں پر ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز زیادہ اثر انداز ہوتی ہے؟ کیا یہ فوری مادی فائدہ ہے جیسے تنخواہ یا بونس، یا پھر طویل مدتی حیثیت، طاقت سے قربت اور اندرونی حلقے کا حصہ بننے کا وعدہ؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور ان دونوں دنیاوی ترغیبات کے مقابلے میں جب کبھی کوئی اصول یا سچائی پر مبنی تیسرا راستہ سامنے آتا ہے تو ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ یہی وہ اصل امتحان ہے جس کا سامنا ان جادوگروں کو بھی جلد ہی ہونے والا تھا۔